بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا مضمون ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم۔ باب ہے ہمارے پاس دوم۔ لیکچر ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے 15۔ جو گزشتہ ہم نے اس سے پہلے لیکچر پڑھا تھا، یعنی پریویس جو ہمارا لیکچر تھا، اس میں ہم نے تفصیلی سوال نمبر 5 کیا تھا۔ پیج ہے ہمارے پاس 35۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو قیام پاکستان میں کردار ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان سیاسی تحریکوں سے متعارف ہوا۔ ان تحریکوں پر جو ہے وہ سیاسی تحریکوں پر کانگریس جو ہے وہ جائی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں جس شخص نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد ٹھیک ہے نا کو نہ صرف منظم کیا بلکہ متحرک بھی کیا، وہ اس کو کامیابی سے اپنی منزل پاکستان تک پہنچایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ آپ نے 1906 میں کانگریس میں شرکت کر کے عملی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا، یعنی 1906 میں جو ہے وہ سیاست میں آئے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کر کے حکومت میں حصہ داری کی سوچ اپنائی تو مسلم لیگ میں شامل ہو کر دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ 1913 میں مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی۔ کیونکہ ابتدائی دور میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے وفاداری جو ہے اس کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے نا، مگر جب 1911 میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس تقسیم بنگال کو جو ہے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ نے بھی 1913 میں اپنے مقاصد میں تبدیلی کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ انہی کوششوں کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا۔ 1916 میں لکھنؤ میں دونوں پارٹیوں کو ایک معاہدے پر متفق کرنے میں کامیاب ہوئے، جسے ہم میثاق لکھنؤ بھی کہتے ہیں، اسے لکھنؤ پیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1916 میں یہ پہلا اور آخری معاہدہ تھا جس میں ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے وجود کو انہوں نے تسلیم کیا اور متحد ہو کر اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 1920 میں کانگریس اس اختلاف کی بنیاد پر الگ ہو گئے، لیکن ان کا یہ جو تعاون تھا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوئے تھے یہ 1920 میں ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے کیا کہ قائد اعظم نے پوری زندگی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آزادی کی جنگ لڑی، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی جیل نہیں گئے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 1928 میں جب کانگریس نے آئینی تجاویز میں 1928 کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ ہے نہرو رپورٹ، یعنی وہ رپورٹ تھا جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے خلاف تھا، جس میں کہا گیا تھا سب سے اہم پوائنٹ کہ جداگانہ حق کے انتخاب جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے کیونکہ یہ ملک کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کانگریس نے آئینی تجاویز میں مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا تو آپ نے اس کے جواب میں 1929 میں اپنے 14 نکات جو ہے پیش کر کے متبادل آئینی تجاویز پیش کر دیے۔ اسی طرح گول میز کانفرنس میں انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات اور خواہشات کو بخوبی پیش کیا۔ 1935 کے آئین پر تنقید اور مگر 1937 کے الیکشن میں حصہ لیا، ٹھیک ہے نا۔ 1937 جس کے بعد کانگریسی وزارتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ 1937-39 میں کانگریس حکومت کی ان پالیسیوں پر تنقید کی جس کی زد مسلمانوں پر پڑتی تھی، یعنی وہ پالیسیاں جب کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تھی اور انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ 1940 میں قرارداد لاہور پاس کروائی اور مسلمانوں کے لیے منزل جو ہے وہ کا رستہ ہموار کیا۔ اسی طرح 7 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے انہوں نے 1947 تک پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا، خصوصاً ایسے حالات میں جب انگریز اور کانگریس دونوں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے مخالف تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت زیادہ تحریک پاکستان کو جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ غور و فکر سے کام لیتے تھے، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، کسی فیصلے پر پہنچتے تو اس پر ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ اسی طرح بہت زیادہ جو رہنما تھے انہوں نے ان کو قائد اعظم کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، ان میں سے نیلسن منڈیلا بھی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو جو ہے جدوجہد آزادی کو اپنے لیے مشعل راہ جو ہے قرار دیا تھا۔ یعنی نیلسن منڈیلا جو کہ 1918 میں پیدا ہوئے، 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی 95 ایج میں، اور یہ ساؤتھ افریقہ کے جو ہے پولیٹیکل لیڈر تھے، پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ یہ رہ چکے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ کے صدر رہ چکے ہیں کب سے، یعنی
1994 سے لے کے 1999 تک، اور یہ پہلے جو ہے وہ سیاہ فام صدر ان کے منتخب ہوئے تھے، کیونکہ اس ٹائم میں ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ جو ہے برے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. جو کہ گورے ہوتے تھے تو ان کو تمام حقوق حاصل تھے، جبکہ جو سیاہ فام ہوتے ہیں افریقہ والے تو ان کو بہت برے نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو ان کے حقوق کے لیے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ آواز اٹھائی. ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ جیل بھی کاٹنی پڑی، خاص طور پر 27 سال انہوں نے جو ہے وہ جیل میں کاٹے، اور آخر کار جو ہے اپنی انہی کوششوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے ان کو نکالنے میں ناکام ہوئی. افریقن نیشنل کانگریس ان کی جو پارٹی تھی وہ بھی ناکام ہوئی، اور اسی طرح پہ جو ہے پھر یہ منتخب ہوئے صدر، ٹھیک ہے نا، ساؤتھ افریقہ کے 1994 سے لے کے 1999 تک. پھر اس کے بعد 1993 میں ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. تو وہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے، قائد اعظم کو اپنے لیے جو ہے ان کی جدوجہد کو وہ اپنے لیے مشعل راز سمجھتے تھے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم بات کریں گے تھوڑے سے آپ کے آبجیکٹیوز پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے چیپٹر نمبر 2 کے آبجیکٹیوز ہیں. آپ اپنے آبجیکٹیوز جو آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے آنسرز جو ہیں وہ ٹیلی کر لیں. اب آتے ہیں مختصر سوالات پہ باب دوئم کے. اس میں سے ہم لوگوں نے نمبر 9 اور نمبر 10 کو آج دیکھنا ہے. سوال نمبر 9 ہے، قائد اعظم کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب کیوں دیا گیا؟ جواب ہے سیاسی تحریکیں. 20ویں صدی کے ابتداء میں ہندوستان سیاسی تحریکوں سے متعارف ہوا. ٹھیک ہے، ان تحریکوں پر کانگریس چائی ہوئی تھی. مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد، ایسے حالات میں جس شخص نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو نہ صرف منظم اور متحرک کیا بلکہ اس کو اپنی کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچایا، وہ قائد اعظم ہی تھے. سیاست کا آغاز آپ نے 1906 میں کانگریس میں جو ہے وہ شرکت کر کے اپنی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا. مسلم لیگ میں شمولیت، 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو کر کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی. ہندو مسلم سفیر کا خطاب، انہی کوششوں کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب دیا گیا. جی بچوں، سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہ ہے قائد اعظم نے کن طریقوں سے تحریک پاکستان کے بہترین رہنما کا کردار ادا کیا؟ جواب سیاست کا آغاز. قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس میں شامل ہو کر سیاسی سفر کا آغاز کیا. 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلم لیگ کے صدر بن گئے. مستقل مزاجی، قائد اعظم نے نہایت تدبر اور مستقل مزاجی سے مسلمانوں کی رہنمائی کی. قانون کی پاسداری، ہمیشہ قانون کی پاسداری کی اور تشدد کے خلاف دلیل دے کر انگریز کانگریسی لیڈروں اور غیر مسلم لیگی رہنماؤں کا مقابلہ کیا. تحریک پاکستان، قائد اعظم نے جس طریقے سے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کی رہنمائی کی اس کی مثال نہیں ملتی. نیلسن منڈیلا نے آپ کو یہ متعلق کہا کہ قائد اعظم جدوجہد آزادی کے لیے مشعل راہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 10 تھا. تو بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ قائم پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھے مختصر سوال نمبر 9 اور 10. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیجیے گا. ٹھیک ہے، آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.